لیکن وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، سیپریٹلی بھی وہ اویلیبل ہے، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کچھ کتابوں کے ساتھ تفسیر بھی لکھی ہوتی ہے۔ نیکسٹ کال لیں گے۔ ہیلو جی جناب۔ جی تسلیم بھائی، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ تھامس صاحب بول رہے ہیں میرے خلاف، تو پلیز میری بات پوری سننی ہے آپ کو۔ جی جلدی کریں۔ جی یہ جیسے یہ بھائی ہمارے بول رہے تھے اسپین سے، کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ نہیں بات کہ پتا کہ ابھی تک جو ذاکر نائک کی بات کر رہے تھے، انہوں نے شاید انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا بولا، وہ بین کس وجہ سے ہوا ہے، جی یہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ بات چھپا رہے ہیں۔ جی کہ اس نے بولا کہ ہمیں جو ہے نا محمد ایک عام آدمی تھا، ہمیں اس کو ماننا بھی حرام ہے، یہ انٹرنیٹ پہ میں دکھا سکتا ہوں۔ جی یہ میں نے بھی پڑھا جی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے پہلے بکس آئی ہیں میں ان کا محافظ بن کے آیا ہوں۔ جی اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بائبل بدل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ محافظ جو آیا ہے یہ اتنے کمزور ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے یہ بائبل چینج ہو گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے سوال ضرور سن لیے ہوں گے، اور جو جواب دینا چاہے وہ ضرور دے سکتا ہے اس بارے میں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حوالے سے قرآن پاک سے جی یہ تورات انجیل زبور سبھی قرآن سے یہ کہ اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں آپ کو اسی قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جی تو کیا آپ یہ مانیں گے وہ اللہ کے بندے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ کے بیٹے ہیں وہ، اور وہ خود خدا کی ذات ہے۔ میں آپ کو اس کو قرآن میں سے حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے، میں بائبل میں سے بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ بائبل میں سے نکال سورۃ العمران میں سے میں آپ کو یہ حوالہ دکھاؤں گا۔ تو اس میں آپ کو اپنے بیٹے کا میں مسلم ہوں، اور میرا پورا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ویسے ہی ریسپیکٹفل ہے جیسے ہمارے نبی پاک ہیں۔ ہاں جی جی میں آپ کو نا قرآن میں سے والا یہ ثابت کروں گا کہ وہ خود اللہ ہیں، وہ خود خدا ہیں۔ اب دیکھیں لکھا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ لکھا ہے کہ وہ نشانی لے کر آئے، تمہارے سامنے مٹی کی صورت میں پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تھے۔ سورۃ العمران اس کی 49ویں آیت۔ اور وہ سچ مچ جانور ہو جاتا تھا، اندھے اور برس کے جو کوڑ کے جو مریض تھے ان کو تندرست کر دیتے تھے، اور ان کے حکم سے مردے میں جان آ جاتی تھی۔ اب 59 ورس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا اور پھر فرمایا کہ انسان ہو جائے تو وہ ہو گیا۔ یعنی کہ جیسے آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا اور اس میں پھونکا تو وہ زندہ ہو گیا، جیتی جان، اسی طرح عیسیٰ نے جو ہے وہ مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونکا اور وہ زندہ ہو گیا۔ سو عیسیٰ کا حال خدا کا سا ہے، یعنی کہ جس طرح خدا نے آدم کو بنایا اور اس مٹی میں پھونک دیا اور آدم جو تھا وہ زندگی پا گیا۔ اسی طرح پھر لکھا ہے کہ زندگی جو دینا ہے، لینا اور دینا، یہ خدا کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم عیسیٰ کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے حکم سے جو تھے وہ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر اگر ہم سورۃ البقرہ میں جائیں تو وہاں پر جب ابراہیم کا ذکر ہے تو لکھا ہے کہ پروردگار کے بارے میں جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ جلا سکتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس شخص کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے۔ یہ سورۃ البقرہ اس کی 258 اور 259 ورس ہے، جس میں صاف لکھا ہے کہ خدا کی ذات ایسا کر سکتی ہے کہ کسی کو مار دے یا اس کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ جو کہ خود روح اللہ یعنی خدا کی روح خود خدا ہیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ مردے کو زندہ کرتے تھے، اور جس طرح خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، عیسیٰ بھی مٹی سے جانور بنا کر اس میں پھونک دیا۔ تو قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ خود خدا تھے۔ جی اور بائبل مقدس سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، اور اسی کے وسیلہ سے پیدا کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا۔ خدا کا کلام کے متعلق میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، جن میں سب سے اہم چیز ہے کہ زبور نویس لکھتا ہے کہ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت۔ یہ تو بہت عظیم چیز ہے خدا کا کلام، اگر آپ اس کو مانیں تو اس میں اتنی حکمت ہے آپ کے لیے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، اگر آپ کبھی لے کے پڑھیں تو صحیح۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے خول میں سے باہر نکلیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ ہیلو جی جناب۔ ہاں جی تحسین بھائی پرویز بول رہا ہوں۔ جی سر۔ ہاں جی، اور آپ کو بہت بہت خدا برکت دے، اور میرا سلام سسٹر
یہ ہے جی. اور آج کا پروگرام ریئلی میں مطلب اتنا انجوائے کیا پروگرام کو اور سچ اے ونڈرفل وے ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ. اور میں اس کے لیے صرف آپ کو بہت بہت خدا کی طرف سے بہت برکتیں آپ کے لیے جاتا ہوں. آپ دونوں کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری برکتیں جنہوں نے یہ موقع پرووائڈ کیے کہ آپ خدا کا کلام سنا. تھینک یو ویری مچ. میں بہن پروین ایک چھوٹی سی آیت اپنے مسلمان دوستوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا تھوڑا سا جواب ہے. سورۃ العمران اس کی 54 ورس میں لکھا ہے کہ جب وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ میں تمہیں دنیا میں تمہاری رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب یہ کانٹیکسٹ ہے. اب میں ایک آیت پڑھوں گا سورۃ المریم اس کی 33ویں آیت. لکھا ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, مجھ پر سلام اور رحمت ہو. اب دیکھیں کہ عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں, مرا ہوں اور زندہ ہو جاؤں گا. والسلام علی یوم ولادت و یوم موت و یوم بعث حیا, یعنی کہ میں جس دن مروں گا اور جس دن زندہ ہو جاؤں گا. اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو کیسے کانٹیکچولائز کریں گے, کیونکہ ایک صورت کہہ رہی ہے کہ میں یہ تو مرے گا ہی نہیں, اس کو تو میں اٹھا لوں گا جیسا کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں. دوسری صورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں جس میں خود بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا اور زندہ کر دیا جاؤں گا. سو اس کو آپ کبھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ چھوٹا سا سوال ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو. اچھا ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا. اچھا تو عزیزو بات یہ ہے کہ کلام صدق, جیسے میں نے شروع پروگرام کے میں کہا تھا کہ وہ خدا کے منہ سے نکلا ہے. صدق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کا کلام, راست بازی کا کلام. اور یہ کلام جو ہے یہ محفوظ ہے, یہ آسمان پر ابھی بھی محفوظ ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے کلام کی حفاظت خود کرتا ہے. یہ کلام ایسا نہیں کہ کوئی جو بھی چاہے اس کو بدل سکتا ہے. جیسے شروع میں تحصیل نے پڑھا تھا مکاشفہ کی کتاب, اس کے آخری باب کی آخری چند آیات میں, کہ لوگوں کو کیا اپنی جان پیاری رہی کہ انہوں نے ضرور جہنم لکھا ہے کہ جو ان میں بڑھائے گا اس پر آفتیں جو ہیں وہ نازل ہوں گی, اور جو ان میں سے گھٹائے گا خدا زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے, زندگی کی کتاب جنت الفردوس میں سے اس کا حصہ ہی نکال دے گا. اور پھر جسایہ نبی کی کتاب بک آف آئزایہ چیپٹر 41 اس کی 21-22 ورس میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے کہ اپنا دعویٰ پیش کرو. یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے کہ اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ, وہ ان کو حاضر کریں کہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں, ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تمہیں وہ کیا تھیں, تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں, یا آئندہ ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو. بائبل میں توریت, انجیل, زبور, صحائف اور نبوت کی کتابوں سے آپ کو ایک چیز کا ایج حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والی باتوں کی خبر ملتی ہے, خداوند کی نشانیاں ملتی ہیں, قیامت کے بعد کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا. یہ چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں جب آپ صرف ایک کتاب تک محدود ہو جاتے ہیں. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے اور آئندہ آنے والی باتوں کی خبر جو ہے وہ سچی خبریں, نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی سچی باتیں جو کہ محفوظ ہیں, صدیوں سے محفوظ ہیں, آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی. اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جیسے زبور نویس کہتا ہے 119 زبور میں اس کی 158 آیت میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. دیکھیں یہ خدا کا کلام ہے. نبیوں پہ جب کوئی نبوت ہوتی تھی تو نبی کہتے تھے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا, یا خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا. تو وہ اسی کلام کو قلم بند کر کے یا لکھوا کے لکھ کے تو وہ ہمارے لیے انہوں نے رکھ چھوڑا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی انسان لکھ سکتا ہے. اگر بائبل کو آپ بدلنا چاہیں بھی تو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کی ہسٹری کو بدلیں گے, اس کی کرنالوجی کو بدلیں گے, اس کی جینیالوجی کو بدلیں گے, اس کے جیوگرافی کو بدلیں گے, کس چیز کو بدلیں گے, کیونکہ اس کو آپ کو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بدلنا پڑے گا. ایک آیت بدلنے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ وہ کتاب ہے جو سربموہر ہے, نہ صرف ہمارے پاس بلکہ خدا کے پاس یہ سربموہر ہے, اور اس کا جواب ہم سے اور آپ سے. ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا سورۃ البقرہ اس کی 136 آیت ہے. مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے
اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور ان پر جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں، ان پر جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی خدائے واحد کے فرمان بردار ہیں۔ یہ قرآن میں مسلمان بہن بھائیوں کو صاف حکم ہے کہ مسلمانوں یہ کہو کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ تو آپ کے لیے چوائس ہے کہ آپ اپنی کتاب کو ماننا چاہیں یا نہیں۔